السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ، اور جو ویڈیوز اپلوڈ کیے جاتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسے پورا دیکھتے ہوں گے تاکہ بات پوری سمجھ میں آئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کبھی کبھار جو ہے وہ بیٹھ کر ہنسی مذاق بھی کر لیا کرتے تھے، اور بہت ہی پیاری مجلس ہوا کرتی تھی۔ اور ہنسی مذاق بھی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں تو مذاق بھی نبوت والا، صحابی ہے تو مذاق صحابیت والا، تو اس سے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ سبق ملتا ہے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ جب تشریف لے گئے تو مہمان نوازی کے طور پر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ایک چمکدار پیالہ جس میں شہد بھی تھا اس کو پیش کی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی تو اتفاق سے ایسا ہوا کہ اس میں ایک بال گر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ خلفائے راشدین کے سامنے پیش کیا، یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم کے سامنے وہ پیالہ پیش کر دیا جب اس میں بال گر گیا، اور فرمایا کہ ہر ایک اس پیالے سے متعلق اپنی رائے پیش کرے۔ کیا فرمایا کہ ہر کوئی اپنی رائے جو ہے اس پیالے سے متعلق رائے جو ہے وہ پیش کریں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، جب پیالہ پیش کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پیالے سے متعلق آپ کچھ باتیں کہیں، کچھ رائے پیش کریں، تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اپنی رائے پیش کرنے لگے۔ فرمایا میرے نزدیک مومن کا دل اس پیالے کی طرح چمکدار ہے، مومن کا دل اس پیالے کی طرح چمکدار ہے، اور اس کے دل میں ایمان شہد سے زیادہ شیریں ہے، یعنی میٹھا ہے، لیکن اس ایمان کو موت تک بحفاظت لے جانا بال سے زیادہ باریک ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ مومن کا دل اس پیالے سے زیادہ چمکدار ہے، اور اس میں جو ایمان ہے وہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور اس ایمان کو بچا لینا، موت تک بچا لینا، ایمان پر خاتمہ ہو جانا، یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، حکومت اس پیالے سے زیادہ چمکدار ہے، حکومت اس پیالے سے زیادہ چمکدار ہے، اور حکمرانی، ایک تو حکومت مل گئی، اس پر پھر حکمرانی کرنا شہد سے زیادہ شیریں ہے، یعنی میٹھا ہے، لیکن حکومت میں عدل و انصاف کرنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، کیا فرمایا کہ حکومت اس پیالے سے زیادہ چمکدار ہے، اور حکمرانی شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ حکومت میں جو حکمرانی کی جاتی ہے اس میں عدل و انصاف کرنا یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، میرے نزدیک علم دین اس پیالے سے زیادہ چمکدار ہے، علم دین سیکھنا شہد سے زیادہ میٹھا ہے، لیکن اس پر عمل کرنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے نزدیک مہمان اس پیالے سے زیادہ چمکدار ہے، مہمان اس پیالے سے زیادہ چمکدار ہے، اور اس کی مہمان نوازی شہد سے زیادہ میٹھی ہے، مہمان نوازی شہد سے زیادہ میٹھی ہے، اور ان کو خوش کرنا بال سے زیادہ باریک ہے، اور ان کو خوش کرنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگیں کہ یا رسول اللہ، اگر اجازت ہو تو میں بھی کچھ عرض کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجازت دینے پر فرمانے لگیں، عورت کے حق میں، غور سے سنیں، عورت کے حق میں حیا اس پیالے سے زیادہ چمکدار ہے، اور اس کے چہرے پر پردہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور غیر مرد کی اس پر نگاہ نہ پڑے یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں، آگے بھی ہے کچھ۔ کیا خوب ہی محفل تھی، ہے نا، جب خلفائے راشدین اپنی رائے کا اظہار کرتے تھے، اسی طرح کی روحانی گفتگو کرتے تھے، دین کی باتیں کرتے تھے، اسلامی باتیں کرتے تھے، جو ہماری زندگی کو
ہماری زندگی میں تبدیلیاں لا سکتی ہے۔ اس طرح کی گفتگو فرماتے تھے۔ جب یہ سب رائے پیش کر چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ الفاظ اپنے مبارک لب سے، اپنی مبارک ہونٹ سے، زبان سے نکالے۔ کیا فرمایا کہ معرفت اس پیالے سے زیادہ چمکدار ہے۔ معرفت یعنی کسی تک پہنچ ہو جانا، کسی بادشاہ تک پہنچ ہو جانا، کسی کی پہچان ہو جانا۔ معرفت اس پیالے سے زیادہ چمکدار ہے، اور معرفت الہی کا حاصل ہونا اس شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ ہو جانا، اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو جانا، اللہ کا قرب حاصل ہو جانا، یہ کیا ہے؟ شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اور معرفت الہی کے بعد اس پر عمل کرنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تک قرب حاصل ہو گیا، اس کے بعد اب اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے، تو اگر یہ حاصل ہو جائے، یہ کرنا، یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ آگے دیکھیں، ادھر زمین پر یہ مبارک محفل سجی تھی کہ ادھر رب ذوالجلال سے جبریل امین بھی اجازت لے کر آ پہنچے اور فرمانے لگے کہ میرے نزدیک راہ خدا، یعنی خدا کی راہ، خدا کا راستہ، اللہ کا راستہ چمکدار ہے۔ کیا؟ پیالے سے بھی زیادہ چمکدار ہے، پیالے سے بھی زیادہ چمکدار ہے۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور اپنی جان و مال کو لگانا یہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ اور اس پر استقامت قائم رکھنا، اس پر استقامت رکھنا، اس پر جمے رہنا، ایسا کرتے رہنا، یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ یہ جبریل علیہ السلام کی بات تھی۔ جب زمین پر اس محفل میں سب اپنی رائے کا اظہار کر چکے تو جبریل امین بھی یہ رائے اظہار کر چکے تھے۔ پھر جبریل امین فرمانے لگے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت اس پیالے سے زیادہ چمکدار ہے، اور جنت کی نعمتیں اس شہد سے زیادہ شیریں ہیں، میٹھی ہے، لیکن جنت تک پہنچنے کے لیے پل صراط سے گزرنا بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ اس کو سننے کے بعد ہم غور کر سکتے ہیں ان باتوں پر، اور اپنے ایمان کو مضبوط کر سکتے ہیں، اور اپنی زندگی میں جو ہے عمل کر کے اپنے اعمال کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ یہ ہماری زندگی کے لیے نمونہ ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ صحابہ جو ہیں وہ معیار حق ہیں، یعنی حق کے معیار ہیں۔ یعنی جو بھی ہمیں حق کی باتیں ملی ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی باتیں تھیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کام کیے، جو بھی دین کی باتیں بتائیں، وہ ہم تک کون پہنچایا؟ وہ صحابہ کے ذریعے ہی پہنچا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ صحابہ معیار حق ہیں۔ اس لیے صحابہ کا جو ہے وہ ہر نیک عمل ہمارے لیے جو ہے کہ وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ کے واقعات، صحابہ کے قصے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو پڑھتے رہیں، سیکھتے رہیں، تاکہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں اور اپنی زندگی دین پر گزار سکیں۔ اس لیے ہم ایسا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک مزید معلومات پہنچتی رہے، ہے نا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔